अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे हज़ारों लोग मौजूद हैं जो दिखने में बिल्कुल फिट नज़र आते हैं, लेकिन उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई नौजवान जो रोज़ाना जिम जाता था या कोई खिलाड़ी जो मैदान में दौड़ता था, उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया। ये बात सुनकर हम सब परेशान हो जाते हैं कि अगर इतने फिट लोग महफूज नहीं हैं, तो फिर कौन महफूज है? आज मैं आपको इस खामोश खतरे की असल वजह बताऊंगा, जो अक्सर हमारे आम टेस्ट में नजर नहीं आती। ये कहानी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की नहीं, बल्कि ये हमारे जिस्म के अंदर छुपी हुई उन निशानियों की, उन दुश्मनों की है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन गहराइयों में उतरेंगे और उन छुपे हुए दुश्मनों को बेनकाब करेंगे जो हमारी नालियों में खामोशी से घर बना लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सिर्फ बाहर से फिट दिखना काफ़ी नहीं है और क्यों आपको अपने डॉक्टर से मिलकर कुछ खास सवालात करने चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज की ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बचा लें। दोस्तों, आजकल हमारे चारों तरफ सेहत और फिटनेस का बहुत चर्चा है। लोग अच्छी खुराक खाते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमारा वज़न सही है और हम थकते नहीं हैं, तो हमारा दिल भी बिल्कुल ठीक है। असल में हमारा जिस्म एक ऐसी मशीन की तरह है जिसका बाहर वाला हिस्सा तो चमक रहा होता है, लेकिन अंदर की तारों में कहीं ना कहीं कोई खराबी हो सकती है। हम अक्सर अपना सालाना चेकअप करवाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो हम सुकून का सांस लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक का शिकार होने वाले तकरीबन आधे लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है? इसका मतलब है कि हमारे पुराने टेस्ट हमें पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। आज मैं आपको उन जदीद टेस्ट और उन खतरात के बारे में बताऊंगा जो पाकिस्तान में भी आसानी से चेक किए जा सकते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात करेंगे कि हमारी नालियों में कचरा कैसे जमा होता है और वो कौन सी सूजन है जो हमारे दिल को कमज़ोर कर देती है। मैं आपको समझाऊंगा कि इंसुलिन का हमारे दिल से क्या ताल्लुक है और क्यों हमारी जीन्स हमारे साथ कभी कभी बुरा खेल खेलते हैं। ये सब बातें मैं आपको बहुत सादा अल्फाज में समझाऊंगा, ताकि आप अपनी और अपने घर वालों की सेहत का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें। तो चलिए समझते हैं सब कुछ डिटेल से। इन्फ्लेमेशन या जिस्म की सूजन। सबसे पहला और सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन इन्फ्लेमेशन है, जिसे हम उर्दू में सूजन कह सकते हैं। ये वो सूजन नहीं है जो चोट लगने पर नजर आती है, बल्कि ये जिस्म के अंदर नालियों में होने वाली जलन या सूजन है। इसे आप ऐसे समझें कि जैसे एक तरफ साफ सुथरी सड़क पर अचानक कहीं आग लग जाए तो वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन हो तो वहाँ ब्लैक यानी चर्बी का जमा होना आसान हो जाता है। बहुत सी बड़ी रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल कम भी हो, लेकिन उसके जिस्म में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो, तो उसे हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। हमारे जिस्म में ये सूजन क्यों होती है? इसकी वजह हमारा गलत खाना पीना, नींद की कमी और हर वक्त का स्ट्रेस हो सकता है। जब हम हर वक्त परेशान रहते हैं या सही से सोते नहीं हैं, तो हमारा जिस्म ऐसे केमिकल छोड़ता है जो नालियों को अंदर से जख्मी कर देते हैं। इन जख्मों को भरने के लिए जिस्म वहाँ चर्बी जमा करना शुरू कर देता है और यही से नालियों का बंद होने का अमल शुरू हो जाता है। इसे चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे CRP कहते हैं। अगर आपका ये लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है आपके जिस्म के अंदर कहीं ना कहीं आग लगी हुई है और जिसे बुझाना ज़रूरी है। इस आग को बुझाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून लाना होगा और ऐसी चीज़ें खानी होंगी जो जिस्म को ठंडा रखें, जैसे कि ताज़ा फल और सब्जियां हैं। एपोबी और बुरा कोलेस्ट्रॉल। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिससे हम सब डरते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हम हमेशा LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, लेकिन साइंस अब हमें कुछ और बता रही है। आप ऐसे समझें कि LDL एक गाड़ी है जो कोलेस्ट्रॉल को लेकर जाती है, लेकिन असल मसला गाड़ी का नहीं, बल्कि उन ड्राइवर्स का है जो नालियों की दीवारों में टक्कर मारते हैं। इन ड्राइवर्स को एपोबी कहते हैं। हर वो गाड़ी जो नालियों को नुकसान पहुंचा सकती है, उसके ऊपर एक एपोबी का निशान होता है।
جب ہم عام کولیسٹرول ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہم صرف گاڑیوں کی تعداد دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان میں سے کتنی خطرناک ہے۔ ایپو بی یعنی ایپو لائپوپروٹین بی ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے خون میں کتنے ایسے پارٹیکلز ہیں جو نالیوں کے اندر گھس کر انہیں بند کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ عام ایل ڈی ایل ٹیسٹ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ایل ڈی ایل نارمل آتا ہے، لیکن ان کا ایپو بی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں، لیکن اندر ہی اندر ان کی نالیاں بند ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ واقعی اپنے دل کی حالت جاننا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ایپو بی ٹیسٹ کا ضرور پوچھیں۔ یہ ٹیسٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی نالیوں میں کچرا جمع ہو چکا ہے اور یہ کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اسے کم کرنے کے لیے ہمیں اپنی خوراک میں میٹھا اور تلے ہوئے کھانے کم کرنے ہوں گے، کیونکہ یہی چیزیں ایپو لائپوپروٹین بی کو بڑھاتی ہیں۔ لائپوپروٹین اے خاندانی خطرہ۔ اب کچھ خطرے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری اپنی غلطی سے نہیں بلکہ ہماری جینز یعنی خاندان کی طرف سے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ہے لائپوپروٹین اے یا ایل پی اے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر 5 میں سے ایک بندے میں پائی جاتی ہے۔ اس کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی ایکسرسائز کر لیں یا جتنی مرضی اچھی خوراک لے لیں، آپ اسے کم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کو پیدائشی طور پر ملتی ہے۔ یہ ایل ڈی ایل کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک ایکسٹرا چپکو چیز لگی ہوتی ہے جو نالیوں میں پلیک کو بہت تیزی سے جماتی ہے۔ بہت سے فٹ لوگ جو 40 سال کی عمر سے پہلے ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں، ان میں اکثر یہی ایل پی اے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا ٹیسٹ زندگی میں صرف ایک بار کروانا کافی ہے، کیونکہ اس کا لیول کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا ایل پی اے بڑھا ہوا ہے تو آپ کو باقی تمام چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا تاکہ اوورآل رسک کم ہو جائے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا ایک ٹائر کمزور ہے تو آپ کو باقی 3 ٹائروں کو بالکل پرفیکٹ رکھنا ہوگا اور گاڑی کو دھیان سے چلانا ہوگا۔ پاکستان میں اب یہ ٹیسٹ مختلف لیبز میں ہوتا ہے اور ہر بالغ شخص کو کم از کم ایک بار یہ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے تاکہ اسے اپنے جینیٹک رسک کا پتہ چل سکے۔ انسولین ریزسٹنس ایک خاموش دشمن۔ اب اگلی بڑی وجہ جو فٹ لوگوں میں دل کی بیماری پیدا کرتی ہے وہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ ہمارا جسم چینی کو ہضم کرنے کے لیے انسولین بناتا ہے، لیکن جب ہم بہت زیادہ میٹھا یا میدا کھاتے ہیں تو ہمارے سیلز انسولین کی بات ماننا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمارا لبلبا اور زیادہ انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری شوگر تو نارمل رہتی ہے، لیکن جسم میں انسولین کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ بڑھا ہوا انسولین ہماری نالیوں کو سخت کر دیتا ہے اور بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایون جو جم جاتے ہیں اور جن کا پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوتا ہے وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسے چیک کرنے کے لیے صرف شوگر ٹیسٹ کافی نہیں ہے، بلکہ فاسٹنگ انسولین ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ اگر آپ کا انسولین لیول بڑھا ہوا ہے تو آپ کا دل خطرے میں ہے، چاہے آپ کی شوگر نارمل ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا حل بہت سادہ ہے۔ آپ کو میٹھا بالکل کم کرنا پڑے گا اور روزانہ تھوڑی دیر کے لیے تیز چلنا ہوگا۔ جب آپ کا جسم تھوڑا انسولین کو پہچاننے لگے گا تو آپ کا دل بھی سکون میں آ جائے گا۔ یہ ایک ایسی جڑ ہے جو دل کی بیماری کے ساتھ ساتھ شوگر اور بلڈ پریشر کو بھی جنم دیتی ہے۔ 10 سال نہیں 40 سال کا سوچیں۔ ہمارے ڈاکٹرز اکثر ہمارا اگلے 10 سال کا رسک دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہے، اس لیے پریشان نہ ہوں۔ لیکن سوچئے کہ کیا آپ صرف اگلے 10 سال تک زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ دل کی بیماری کوئی ایک دن میں نہیں آتی، بلکہ یہ نالیوں میں کچرا جمع ہونے کا ایک لمبا عمل ہے جو جوانی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم 10 سال کا انتظار کریں گے تو تب تک نالیاں کافی حد تک بند ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہمیں اگلے 40 سال کا سوچنا چاہیے۔ ہمیں ابھی سے اپنی نالیوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جب ہم بڑھاپے میں پہنچیں تو ہمارا دل جوان رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو شروع سے ہی کنٹرول میں رکھیں۔ اپنی صحت کے لیے ہمیشہ لمبا سوچیں اور چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ابھی سے شروع کریں۔ امیجنگ یا دل کی تصویر۔ اب تک ہم نے صرف خون کے ٹیسٹ کی بات کی ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں دل کی نالیوں کے اندر جھانک کر دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کچھ خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ کیلشیم سکور یا سی ٹی اینجیوگرافی۔
یہ ٹیسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ نالیوں میں کتنا کچرا جمع ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی خون کے ٹیسٹ بالکل نارمل ہوتے ہیں لیکن نالیوں میں پلیک بن چکا ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جن کے خاندان میں دل کی بیماری عام ہوتی ہے یا جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے۔ ایک بار تصویر دیکھنے سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اگر نالیوں میں کیلشیم نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ٹیسٹ پاکستان کے بڑے شہروں میں آسانی سے دستیاب ہیں اور یہ آپ کو ایک واضح راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو اپنی صحت کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات دوستو، سب سے آخری اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ صحت مند نظر آنا اور صحت مند ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ ہمارا جسم ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف باہر کی چمک دمک پر نہ جائیں بلکہ اپنے اندر کی حالت سے بھی باخبر رہیں۔ دل کی بیماری سے بچنا ممکن ہے اگر ہم وقت پر صحیح فیصلے کریں، اپنے ڈاکٹر سے دوستی کریں اور ان سے جدید ٹیسٹ کے بارے میں پوچھیں جن کا ذکر ہم نے آج کیا ہے۔ اپنی خوراک کو سادہ رکھیں، روزانہ تھوڑا وقت ایکسرسائز کو دیں اور سب سے بڑھ کر سٹریس سے بچیں۔ خوش رہنا اور دوسروں میں خوشیاں بانٹنا بھی آپ کے دل کو مضبوط بناتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے گھر والوں کی بھی ہے، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی اور آپ کو دل کی صحت کے بارے میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات کسی اور کے کام آ سکتی ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنے سوالات اور رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ہم آپ کی کمنٹس کا انتظار کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنے دل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔